اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 46. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جنہیں یقین ہے کہ وہ ملنے والے ہیں، ملاقو ربہم اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون اور بے شک وہ اسی کی طرف راجعون، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم بات کر رہے تھے خاشعین کے اوپر کہ کون ہے خاشعین، کون ہے خشوع کرنے والے. وہ لوگ جنہیں یقین ہے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں، ملنے والے ہیں. ساری سسٹرز اپنے مائک اور جو کیمراز ہے اس کو آف رکھیں. وہ لوگ جو ملنے والے ہیں اپنے رب سے. خاشعین کون ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے جنہیں یقین ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو میٹ دیئر لارڈ. ملاقو جو ہے ملاقو جو ہے لاقا یلاقو کا جو ہے نا ناؤن ہے، ناؤن جسے کہتے ہیں نام ہے. لاقا یعنی ایک وہ ملا، لاقا وہ ایک ملا، اور ملاقو جو ہے ناؤن ہے. اور ہمیں پتا ہے کہ ناؤن اور ورب میں کیا ڈفرنس ہے. ناؤن جو ہے نا پرمیننسی کا میننگ دیتا ہے، پرمیننٹ ہونا کسی چیز کا، مطلب انہیں وہ کس پوزیشن میں ہے کہ انہیں کانسٹنٹ اس بات کا بلیف ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو میٹ دیئر لارڈ. ٹھیک ہے، خاشعین کی کوالٹی کیا ہے کہ انہیں پتا ہے کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو بہت سرٹنٹی ہے یہ بات کی کہ ان کو ملاقات کرنا ہے اپنے رب سے. ٹھیک ہے، اگر ہمیں سب پتہ چل جائے، اگر ہم سب کو کہ ہمارے یہ جو ٹیچر ہیں یہی ہمارے ایگزامنر ہیں، جسٹ فار ایگزامپل، تو ہم کیا کریں گے؟ وی ول آلویز ٹرائی ٹو پلیز دا ٹیچر، رائٹ؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہی ہمارے ایگزامنر ہے. تو ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ ہی جو ہے نا ہمارا ہے نا حساب لینے والا ہے، وہی ہمارا محاسب ہے. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کو راضی کرنے کے لیے انشاءاللہ نماز قائم کرنی ہے اور اس کو راضی کرنے کے لیے ہر کام کرنا ہے. بیکاز وی ہیو انر سرٹنٹی آف فیتھ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو میٹ اوور لارڈ ون ڈے انشاءاللہ. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے بنی اسرائیل، پھر سے بنی اسرائیل کو ایڈریس ہے. بٹ مائی ڈیئر سسٹرس، یہ نہ سوچیں کہ یہ ہے نا کوئی قصہ بیان کیا جا رہا ہے یا بنی اسرائیل کی برائی بیان. جب بھی بنی اسرائیل کا ذکر آئے تو بی الرٹ، بی مور الرٹ کہ دیٹ isn't happening anything that I am doing something. کچھ ایسا تو نہیں چل رہا ہے کہ میں بھی ویسے ہی کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بعد یاد دلا رہا ہے اس کے بارے میں. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، تم میری نعمت کو یاد کرو. دیکھیں اس سے پہلے ہی آیت نمبر 40 میں گزرا ہے، سیم وہ ہے اس کا کنٹینٹ کہ تم کیا کرو؟ یاد کرو وہ بات جو نعمت ہے میری. اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی. ٹھیک ہے، تو اب ہمارے لیے کیا آرڈر ہو رہا ہے ڈیئر سسٹرس کہ ہم کیا کریں؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے بنی اسرائیل تم نعمت کو یاد کرو میری. نعمتی سنگولر ہے یہاں پر. اوکے، اب دیکھیں کہ نعمتیں تو اللہ کی بہت ساری ہیں، ہم کون سی نعمت کو یاد کریں؟ اگر اسلام تو سب سے بڑی نعمت ہے، جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کے علاوہ یہاں جو سنگولر جو ہے ذکر کرنے کا ریزن اللہ کا کہ اللہ کی ہر نعمت ایسی ہے. اگر ہم صرف پانی کو ہی یاد کر لیتے ہیں، اگر پانی نہ ہو تو کیا ہو؟ ٹھیک ہے، اگر سن لائٹ نہ ہو تو کیا ہو؟ آکسیجن نہ ہو تو کیا ہو؟ ٹھیک ہے، زمین نہیں ہو، اگر ہموار ایسی زمین نہ ہو جو ہمیں ویجیٹیشن دیتی ہے، ہمیں پروڈیوس دیتی ہے تو کیا ہو؟ اگر آسمان نہ ہو جو آسمان سے پانی برستا ہے، اگر وہ نہ ہو تو کیا ہو؟ سو ایچ نعمہ، ایچ فیور آف اللہ از there is no alternate of it, there is no match of it. تو اللہ کی ہر نعمت، ٹھیک ہے، اگر ہمیں اللہ نے رشتہ دار نہ دیے ہو، ساتھ نہ دیا ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم نہ دیا ہو، اگر اللہ نے ہمیں آنکھوں کی نعمت، سماعت کی نعمت نہ دی ہو، تو ہر نعمت کیا ہے؟ بہت زیادہ قیمتی ہے اللہ کی. اور اللہ فرما رہا ہے اے بنی اسرائیل تو اذکروا نعمتی، یو مینشن دا فیور آف اللہ. ٹھیک ہے، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام کی. یعنی تم کو ایسی نعمت، ایسی قوم میں سے بنایا جس میں سے انبیاء بھیجے
اور پھر تم کو چھوڑا نہیں. اگر تم جو تھے راستے سے بھٹک گئے تھے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں کہتے ہیں فطرے کا دور, یعنی تقریباً 750 سال تک یا 700 سال تک, کہیں آتا ہے 600 650 سال تک کوئی نبی نہیں آیا, کوئی آسمانی کتاب نہیں آئی, اور تم جو تھے تم نے بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی, تم نے بے حیائی کے, جھگڑے فساد کے, ناانصافی کے کام کرنے شروع کر دیے. لیکن اللہ نے پھر تم پر احسان کیا اور پھر تمہاری اصلاح کا سامان بھیجا, نبی بھیجے, آسمانی کتاب بھیجی, اور ایسے نبی بھیجے جن کو تم خود مانتے ہو کہ کیا ہے, ہی از دا بیسٹ پرسن امنگ دا ٹرائب. اور سچائی میں, انصاف میں سب سے بہترین شخص جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے. تو اے بنی اسرائیل تم یاد کرو نعمت. مائی ڈیئر سسٹرز, ایک ہوم ورک ہے ہم سب کے لیے کہ ہم جو ہے اس ویک سے کمنگ سنڈے تک جو ہے ہم ڈیلی 10 فیورز آف اللہ جو ہے نا, خاص میرے اوپر اللہ کے جو احسانات ہیں وہ لکھیں گے. ہر ایک سسٹر کوشش کرے, یا پھر آپ پورے ہفتے میں کوئی 10 اللہ کے احسان لکھیں کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو مجھے نہیں چلتا. پھر ہم دیکھیں کہ اللہ کے کتنے احسانات ہیں. اور اللہ جو ہے نا, اللہ کا ایک ایک لفظ جو ہے نا کتاب کا, وہ اتنا قیمتی ہے کہ دیر از نو آلٹرنیٹ آف ایچ ورڈ آف, اور ایک لیٹر بھی جو ہے نا اللہ کا اتنا کتاب کا قیمتی ہے کہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اگر ہم لکھنا چاہیں گے نا اللہ کی نعمتوں کو, اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو لکھنا چاہو تو لکھ ہی نہیں سکو گے, گن ہی نہیں پاؤ گے. You can't even count the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, you and me. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام کی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, and I have favored you over all the nations. فَضَّلَ یعنی to prefer someone, کسی کو بہت زیادہ فوقیت دینا, فضیلت دینا. ٹھیک ہے, میں نے تمہیں فضیلت دی. مطلب اب کیا بنی اسرائیل کا مسئلہ کیا ہو گیا کہ بنو اسحاق میں سے نبی کیوں نہیں آئے, بنو اسماعیل میں سے نبی کیوں آ گئے. اس سے پہلے جو تھے 12 جو بیٹے تھے, اور اسی میں یعقوب علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, زکریہ علیہ السلام, یہ جتنے بھی تمام انبیاء جو بنی اسرائیل میں سے آئے وہ سب کیا تھے, ان سب کو لانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اسے کہتے ہیں اثبات علی غیر فاعل, یعنی کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تم جو اپنے اندر بوسٹ کر رہے ہو کہ وی آر دا چوزن پیپل آف اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ وی آر دا موسٹ نالجبل امنگ اس, دیر آر ہائیلی گریٹ رینکڈ اسکالرس. تو ریزن کون ہے, فضیلت کون ہے, کس نے دیا علم؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. کس نے بھیجا نبی کو؟ اللہ نے. تو تم کو چننے کا جو اصل ہونر کا مقصد کس کی طرف جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف کریڈٹ جا رہا ہے. ریئل ہونر کس کے لیے ہے؟ اللہ کی طرف. ٹھیک ہے, اب ہم بھی دیکھیں یہ جو ہماری جو ماحول چل رہا ہے یہ علم کا بہت پیک ہے. پہلے ہم سنتے ہوں گے کہ 7th پاس 10th 12th دیٹ از مور دین انف, گریجویشن تو بہت کم لوگ کرتے تھے. تو یہ جو مسئلہ ہے نا, جو علم کا زیادہ ہونا, اب ہر ایک چاہتا ہے کہ آئی ایم دا موسٹ نالجبل پرسن, میں کیوں سنوں اس کی. ہاں, تو اللہ نے ہمارے لیے کتاب ایسی بھیجی ہے جو ہماری کتاب ہدایت ہے, اور وہ ہمارا علم کو جو کیا کرتی ہے اور اصلاح کرتی ہے اس کی. اور ہماری مائی ڈیئر سسٹرز, حقیقی علم جو ہے نا وہی علم ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑ دے. ٹھیک ہے, میں نے کتنی ہی اسٹوڈنٹس میری ایسی دیکھی ہیں کہ جن کو اردو ہندی بھی نہیں پڑھنا آتی تھی. جو میں نے سب سے پہلی کلاس لی تھی, میں اس لیے بتا رہی ہوں یہ بات کہ ہم میں سے کسی سسٹرز کو لینگویج کا ایشو ہے کہ میری اردو اچھی نہیں وغیرہ. تو کتنی ہی بہنیں ایسی ہیں کہ میں جن کو پڑھاتی تھی فرسٹ بیچ, اس میں سے ایک دادی تھے, مطلب کافی ایجڈ تھے, اور ان کو کوئی بھی لینگویج نہیں آتی تھی, قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا صحیح سے, مگر شی یوز ٹو جسٹ لسن. ہماری کلاس میں بیٹھ کے وہ سنتے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے الحمدللہ جو ہے نا اردو ہندی سیکھنا شروع کی. کس ایج میں؟ دادی بننے کے بعد, کافی ایج میں ماشاءاللہ. تو جو ہے نا ہمیں کبھی کبھی جو ہے نا ہمارا زیادہ علم بھی ہے نا روک دیتا ہے قرآن کو سیکھنے سے, کہ نہیں مجھے تو سب کچھ آتا ہے, میں تو کبھی بھی سیکھ سکتی ہوں, میں تو کسی بھی تفسیر کی کتاب یا کسی بھی لیکچر سے حاصل کر سکتی ہوں. اور یہ چیز جو ہے نا ہمیں علم کو, صحیح حقیقی علم جو ہے, نافع علم کو سیکھنے سے روکتی ہے. تو اللہ نے جو ہے فضیلت دی بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پر. اور یہ فضیلت کیا تھی
کہ لوگوں تک حق کو پہنچانا، اس کتاب کو جو ہے پہنچانے والے بننا. یہ چیز تم کو مونوپولی ان کی کیا ہو گئی کہ کتابیں اور انبیاء صرف ہماری ہی قوم میں سے، ہمارے قبیلے میں سے آئے تھے، اب یہ بنی اسماعیل سے کیوں آئے؟ تو ہم ایسا کرنے والے نہ بنے انشاءاللہ. العالمین جو لفظ ہے نا، عالم یعنی ون ورلڈ، ایک دنیا، اور اس کا پلورل ہے العوالم، عوالم یعنی مینی ورلڈز. مگر جب یہ عالمین جو ہے نا کس کے لیے آتا ہے؟ خاص طور پر قوموں کے لیے، نیشنز کے لیے، جنریشن، سویلائزیشنز کے لیے آتا ہے، یعنی اقوام، وہ یعنی تمام اقوام پر ہم نے تمہیں فضیلت دی تھی اے بنی اسرائیل. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو. بہت ڈرنے والی آیت ہے میری پیاری بہنیں. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو، لا تجزی یعنی جزا نہیں دے گا، کوئی بدلہ نہیں دے گا ایک جان دوسری جان کے، شیئن ذرا سا بھی، ولا یقبل منہا اور نہ ہی قبول کیا جائے گا اس سے، شفاعہ یعنی سفارش. اب جو اس دن سے ڈرایا جا رہا ہے، ولا یؤخذ منہا عدل، اور اس سے کوئی برابر کی چیز بھی نہیں لی جائے گی، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہ جو دن ہے نا قیامت کا دن، اس کے کئی سارے نام بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور جب کسی چیز کے بہت سارے نام ہوتے ہیں تو وہ چیز اتنی اہمیت والی ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل سمجھنے کے لیے، اگر ہمیں کوئی بچہ گھر میں یا کوئی ہماری فرینڈ یا کوئی بھی عزیز ہے ہمیں، تو ہم اس کو ایک نام کی جگہ کئی سارے ناموں سے بلاتے ہیں، القاب سے، محبت سے. اور اسی طرح کوئی چیز جب اگر کوئی مشکل چیز ہو تو ایک نام کی جگہ کئی سارے ناموں سے پکارتے ہیں ہم. تو قیامت کو دن دیکھیں ہم کتنے سارے نام ہیں. خود قرآن مجید میں کتنی ساری صورتیں اس نام سے منسوب ہیں. یوم الحساب، القاریہ کھڑکھڑانے والی آفت، القیامہ قائم ہونے والی، الساعہ مشکل ترین گھڑی، الحاقہ حق ہونے والی، التامہ چھا جانے والی آفت، الصاخہ کانوں کو پھوڑ دینے والی آزمائش ہے نا، الزلزلہ ہلا دینے والی. کئی سارے نام ہیں بہنیں. تو ہم یاد رکھیں کہ یہ دن بہت سخت ترین دن ہے جس کی ہمیں تیاری کرنا ہے. تو واتقوا، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ایک جان دوسرے جان کے ذرا بھی کام نہیں آ سکتی، ذرا سا بھی ایک جان دوسرے جان کو بدلا نہیں دے سکتی. دنیا میں کوئی ذرا سی بھی مشکل آتی تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہاں اتنے سارے ہیں نا مدد کرنے والے، کوئی نہ کوئی ساتھ دے دے گا، ہے نا. کوئی مشکل ترین ہمارے لیے، اگر اسکول میں پرنسپل کے پاس بھی جانا ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں چلو کسی کو لے لیں ساتھ میں، ہے نا. دنیا میں کوئی بھی ایک مشکل گھڑی ہمارے پاس آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ ہو. اس دن کیا ہوگا ہمارا؟ جب ہم کو فردن اپنا اپنا حساب دینا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں بھی اس کے بارے میں یہ کانٹیکسٹ آئے گا آگے کہ اس دن چاہے گا ہر ایک جان کہ وہ کیا کرے، دوسری جان کے ذریعے بدلہ دے دے، اور وہ چاہے گا کہ زمین بھر کے وہ فدیہ دے دے، رینسم دے دے، بیل دے دے، کہ وہ کیا کرے، میری جان چھوٹ جائے بس. لیکن کیسے؟ ایسے کیسے؟ اس دن ہمارے پاس ہوگا ہی کیا کہ ہم فدیہ دینا چاہیں گے؟ ہم تو سب خالی ہاتھ جائیں گے، ہے نا. کیا ہوگا ہمارے پاس کہ ہم سب کچھ نہ کچھ دینا چاہیں گے؟ قرآن کی آیت میں آتا ہے کہ وہ دن ہوگا کہ انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، ہے نا. اور وہ چاہے گا کہ ہر ایک جان کو لے لو، میری ماں کو لے لو، میرے باپ کو لے لو، لیکن میری جان چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو اللہ تعالیٰ. اتنا سخت ترین دن ہے وہ. اس دن کی ہم تب سب تیاری کر رہے ہیں. وَلَا يُقْبَلْ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی ان سے قبول کی جائے گی سفارش بھی. کوئی چیز ایکسیپٹیڈ نہیں ہے اس دن. سفارش کوئی مدد کرے گا نہیں. ہم سب میجورٹی آف دا مسلمس کس انتظار میں بیٹھی ہے؟ اللہ ہمیں سب معاف کرے اور اللہ ہمیں جو ہے اپنے خوشو اور خوش ندی والے کام لے لے. Majority of the believers have this faith that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is going to intercede us and we are going to get the Jannah without doing any action. Na'udhu billah min zalik. اللہ کے رسول کی سفارش ہر ایک کے لیے ہوگی کیا؟ مائی ڈیئر سسٹر، سفارش جو ہے نا اس کا میں آسان فہم سمجھانے والے بات میں اگر سمجھاؤں کوشش کروں تو اس کا ایک مخرج نکلتا ہے کہ دس از اے گریس مارکس. ٹھیک ہے. گریس مارکس کیسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو 100 میں سے 35 پاسنگ مارکس ہے اور آپ کیا کریں پھر اس کو
اور پاس ہونے کے لیے اگر آپ کو 2 3 4 5 مارکس کم مل رہے ہیں تو دین اللہ ول انشاءاللہ فیور یو. ٹھیک ہے, اگر اچھائی اور برائی ہماری برابر بھی ہوگی تو بھی ہم کو جنت نہیں ملنے والی. اصحاب اعراف یعنی ہائٹس میں ہزاروں سال بیٹھا دیے جائیں گے کہ ان کی اچھائی اور برابر ایکول ہو گئی. ٹھیک ہے, لیکن جو خیر جو بڑھ کے سابقون اولون جو ہوں گے انہیں جنت ملنے والی ہے نا. اور سفارش کا معاملہ کیسا ہے؟ گریس مارکس جیسا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم فجر کی نماز چھوڑ دیں, عشاء کی نماز چھوڑ دیں, ہم جھوٹ بولیں, ہم اللہ کے احکامات کو پامال کریں, ہمارے معاملات میں اخلاص نہ ہو, سچائی نہ ہو اور ہم کو جنت مل جائے. ایسا پاسبل ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو ہے جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر نہیں ہے, اور جو علم والے اور عمل والے دونوں, عمل کرنے والے اور عمل نہیں کرنے والے برابر نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے معاملات بھی جو ہے کافروں کی طرح ہوں, ہمارا صبح شام ہماری زندگی کے جینے کا مقصد بھی وہی ہو جو کافروں کا ہو اور ہمیں جنت مل جائے. از دس پاسبل؟ نہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے نا پارشلٹی کرنے والا بالکل بھی نہیں ہے. وَلَا يُؤْخَذْ مِنْهَا عَدْلٌ, اور اس دن کوئی برابر کی چیز بھی جو ہے نا ایکویولنٹ چیز بھی قبول نہیں کی جائے گی. وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ, اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. ابھی سے بتایا جا رہا ہے کہ there is no chance for any help. کوئی بھی جیسے ابھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کیونکہ یہ ہمارا جو ہے ہماری یہ مینیول ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے نا. ہر ایک چیز کے ساتھ ہم جب ٹی وی خریدتے ہیں اس کے ساتھ ایک مینیول ہوتا ہے, کمپیوٹر کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک مینیول ہوتا ہے, فریج آتا ہے تو کہ اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں نا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں. تو ہماری کتاب ہدایت ہے, ہمیں کیا کرنا ہے اپنی زندگی کے ساتھ اور کیا نہیں کرنا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی مدد نہیں کی جائے گی. جیسے ایگزام شروع ہونے سے پہلے جب جو ہوتی ہے نا رولز اینڈ ریگولیشن بیان کیے جاتے ہیں کہ there shouldn't be any cheating, کچھ جو ہے نا معاف نہیں کیا جائے گا, کوئی سپورٹ نہیں کیا جائے, تو ابھی سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو وہاں ہماری کوئی بھی مدد نہیں کی جانے والی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, اور جبکہ ہم نے تمہیں نجات دے دی. نجینا, ٹھیک ہے, ہم نے تمہیں نجات دے دی. کم یعنی تم سب کو. اب یہ جو ہے نجا جو ہے نا, نجا روٹ ورڈ ہے اس کا. نجا یعنی ٹو ریسکیوڈ, ہی ریسکیوڈ ون. اب نجا جو ہے اسم الفاعل مزید فی پر ہے, یہ اس میں انٹینسٹی ہے, یعنی ٹو ڈو سم تھنگ اگین اینڈ اگین, ریپیٹڈ ایکشن جو ہوتا ہے. جیسے فعلا, قطع یعنی بار بار کاٹنا, قطع یعنی ٹو کٹ اٹ ون ٹائم, اور قطع ٹو کٹ اٹ اگین اینڈ اگین. تو نجا یعنی اللہ نے ہمیں بار بار تمہیں بچایا, ہم نے بچایا تم کو من آل فرعون کو, بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ جبکہ ہم نے تمہیں بچایا, نجات دے دی فرعون والوں سے. یسومونکم سوء العذاب, وہ بدترین حال کرتے تھے تمہارا برے عذاب سے, بہت بدترین ٹارچر, اٹر ہیوملیشن, بدترین عذاب کے ساتھ تمہارا برا حال کرتے تھے. یذبحون ابناکم, وہ ذبح کر دیے کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو. ٹھیک ہے, وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, اور وہ زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے تمہاری عورتوں کو. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ, اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے ایک بہت بڑا ٹرائل تھا, بدترین آزمائش تھی تمہارے لیے. یعنی بنی اسرائیل یاد کرو کہ ہم نے تم کو کیا دیا ہے, امان دیا ہے. تم کو ہم نے اتنے بدترین جو تھا فرعون, اس سے تم کو ہم نے بچایا ہے. یعنی یہ امان کے اوپر اللہ کا شکر کرو. اور جو آخری نبی آئے ہیں ان کو ورلڈلی گین کی وجہ سے ان کو اپنا نبی ماننے سے انکار مت کرو. اور اگر ہم سوچیں کہ ہماری کیا کنڈیشن ہے آج, ہماری کیا کنڈیشن ہے, کتنے ہی اسلام مخالف جو ہے پروپوگینڈے, اور کتنی ہی مشنریز, اور کتنے ہی جو لوگ ہیں نا صرف رات دن ایک کام میں لگے ہیں کہ اسلام کو کیا کریں, سپریس کر دے, دبا دے. جو ایمان والے لوگ ہیں نا ان کو ہم کیا کر دیں, مظلوم بنا کے رکھ دیں, ہے نا. تو ہماری اور ان کی سچویشن کچھ ڈفرینٹ نہیں ہے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے امان میں رکھا ہے, صرف اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہمیں امان میں رکھی. اور امن جو ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی, اگر امن نہ ہو تو ہم کیا کر پائیں, کچھ بھی نہیں کر پائیں گے, اپنی مدد آپ نہیں کر پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون والوں سے, وہ بدترین حال کرتے تھے تمہارا, ہے نا. کیا کرتے تھے, یہ ہسٹری کا سب سے بڑا جو ظلم ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیا تھا, ذبح کر دینا بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دینا عورتوں کو. یعنی عورتیں تو اپنی اسٹرینتھ نہیں, فزیکل اسٹرینتھ نہیں ہے کہ اپنی مدد کر سکیں گی آپ,
تو वो जिंदा छोड़ दिया करते थे तुम्हारी औरतों को, वो फी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। और देखिए माय डियर सिस्टर, इसके अंदर है ना प्रेजेंट टेंस का लफ्ज आया है, युज़ब्बिहूना, वो ज़िबाह करते हैं। हालांकि इस जब आया ना, इस बताता है कि पास्ट में ऐसा हुआ था, वो ऐसा किया करते थे, लेकिन ये इस्तमरारी है यानी कंटिन्यू है, वो ज़बाह करते हैं। अब भी कुछ हैं जो लोग जूस और क्रिश्चियंस में और यहूद नसारा में से जो क्या करते हैं, इसी तरह जुल्म करते हैं, और हम सब जानते हैं कि ऐसा हो रहा है। अल्लाह सुब्हान ताला हम सबको अपनी अमान में रखे, और जितने लोगों पर जुल्म हो रहा है अल्लाह ताला उन सबको भी अपनी अमान में रखे। तो ये कंटिन्यूएशन में है, ऐसा किया था उन्होंने और ऐसा कर रहे हैं। तो अल्लाह फरमा रिमाइंड कर रहा है कि देखो तुम्हारी हिस्ट्री ऐसी रही है, इतने बदतरीन हालात से तुम गुजरे हो। अब जबकि तुमको अल्लाह ने मदीना में पूरा अमन शहर में रखा है, जिसकी तुम दुआ किया करते थे कि ए अल्लाह तू आखिरी नबी को भेज दे, अब तुम पर नबी आ गए हैं, अब तुम क्या करो, उनकी बात को मान लो। व इस फ़रक ना, अब अल्लाह ताला दूसरा अपना फेवर बयान फरमा रहा है, व इस फ़रक ना बिकुमुल बहरा फ़अनजयनाकुम व अग़रक़ना आला फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून। और जबकि हमने बांट दिया, हमने फ़र्क कर दिया, वी डिपार्टेड फॉर यू द ओशन, हमने तुम्हारे लिए समंदर को चाक कर दिया। ये एक मौजज़ा था उनके लिए, और उनके लिए निजात भी थी, है ना। फ़िरौन जब मूसा और अहले ईमान के पीछे जब लगा था लश्कर को लेकर कि मैं फ़िरौन कहता था कि मैं अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा ही बड़ा से बड़ा रब हूँ, तो तुम क्या करो, मूसा अलैहिस्सलाम की बात मत मानो। तो जब पीछे लग गया फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम के, तो अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, समंदर को चाक कर दिया। हमने फ़र्क कर दिया तुम्हारे लिए समंदर को, फ़अनजयनाकुम, फिर हमने तुम्हें निजात दे दी, व अग़रक़ना आला फ़िरऔन, और हमने जो थी तुम्हें, और हमने गर्क कर दिया आला फ़िरऔन को, फ़िरऔन वालों को, व अंतुम तंज़ुरून, और जबकि तुम देख रहे थे। देखिए देखने के लिए और भी कई सारे सिनोनिम्स हैं अरबी में, जैसे बसरा, रआ, और एक है नज़रा। नज़रा में एक शॉकिंग बात भी है कि जब तुम खुली आंखों से तुम ये सब चीज़ें देख रहे थे, यानी तुम वो भूल गए अल्लाह का एहसान, वो अल्लाह का मौजज़ा तुम भूल गए। नज़रा में शौक भी है, और बिल्कुल ऐसी चीज़ देखना कि जिसके ऊपर तुम्हें यकीन भी आ जाए, नज़र में ये दोनों चीज़ें शामिल हैं। और ख़ुद ये मौजज़ा कि समंदर का चाक हो जाना, ये खुद अपने आप में मौजज़ा था, और फिर तुम कैसे इनकार कर सकते हो। ठीक है, हम यहीं पर ख़त्म करते हैं आयत नंबर 50 पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम और 10 वर्सेस कंप्लीट करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर सिस्टर्स, मैं जो है ना 1 घंटा जो हमारी टाइम लाइन है उसको कंटिन्यू करने की वजह से कुछ चीज़ें जो है नहीं बयान कर पाती हूँ, और जो लिंग्विस्टिक जो एनालाइज करना है मुझे वर्ड टू वर्ड, उसके लिए जो है ना मैंने जो वीडियो क्लिप्स अपलोड करती हूँ, तो आप सब बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर उसको देखें। और हम सिर्फ 10 ही आयतें कर रहे हैं, उसके आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन याद करें, और जो मैसेज उसमें है आयत में उसको समझने की कोशिश करें। और एक ये जो है, जैसे हमने आपसे वो लिया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसमें हमने जानना चाहा था कि आपका क्या लेवल है, तो उसमें मेजॉरिटी